بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم تمامی حضرات کو جہاں کہیں بھی رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم سامعین ناظرین کرام، ذوالقعدہ کا کچھ ہی دن بچا ہوا ہے، اس کے بعد ذوالحجہ شروع ہوگا، اور یہ اسلامی مہینہ کا سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس ہی کے فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرَ وَالتَّحْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، یعنی تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ یہ سب تکبیر تحلیل کرنا چاہیے ہم تمامی حضرات کو، اور آپ لوگ یہ فضیلت جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی تذکیر کے لیے بتاتے ہیں کہ 1 ذی الحجہ سے لے کر کے عید تک تکبیر مطلق ہے، یعنی آپ کو جس وقت ملے، میسر ہو، بازار میں ہو، گھر میں ہو، ڈیوٹی پہ ہو، کسی جگہ کام پہ ہیں، آواز کے ساتھ اس تکبیر کو پڑھتے رہیں۔ محترم سامعین کرام، اور عید کے بعد یہ تکبیر مطلق ہو جاتا ہے یا مقید، یعنی عید کے بعد 3 دنوں تک ہر نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھیں گے۔ یہ سنت ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے ایک سنت۔ اللہ تعالیٰ کی لطف و کرم محبت اپنے بندوں پر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے بندے کی عمر کم ہے اور گناہ کے امکانات زیادہ ہیں، تو ان کے گناہوں کے مغفرت کے لیے اور درجات کی بلندی کے لیے کہ کیسے اس کا گناہ معاف ہو جائے اور درجات بلند ہو، وقتاً فوقتاً ایک ایسا اسٹیشن لاتا ہے ہمارے پاس، سیزن لاتا ہے، سیل لگاتا ہے کہ ہمارے بندے، ہم لوگ مسلمان لوگ تھوڑی سی نیکی کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب کما لیں۔ یہ اللہ کا لطف اور کرم اور محبت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ مثال کے طور پہ دیکھ لیجئے، 5 وقت کے نماز میں منادی منادہ کرتا ہے، بلانے والا بلاتا ہے نماز کے طرف آؤ، اور نبی کریم نماز میں، وضو میں، مسجد کے طرف جانے میں مکفرات ذنوب تو ہے ہی، لیکن ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے اگر پڑھتے ہیں تو یہ مکفرات الذنوب ہے۔ اس دونوں نماز کے درمیان جو بھی گناہ ہوئے وہ آپ کے بخش دیے جائیں گے۔ الصلاۃ الی الصلاۃ مکفرات الذنوب مجتنب الکبائر، کبیرہ گناہ سے اگر بچ کے رہے آپ تو آپ کو ایک نماز سے دوسرے نماز تک جو بھی گناہ ہے صغیرہ ہے سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اسی طرح دیکھ لیجئے، اب دن میں آئیے، سورج طلوع ہونے کے وقت میں اور سورج غروب ہونے کے وقت میں دعا ہے، صبح کے دعا اور شام کے دعا، یہ بھی مکفرات الذنوب ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ علماء کرام تو کہتے ہیں کہ اس سے فجر اور عصر کے نماز مراد ہے، لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے صبح کے دعا اور شام کے دعا بھی مراد ہے، یہ بھی مکفرات الذنوب ہے۔ اب آئیے، رات میں ہم لوگ جب سو جاتے ہیں، سونے وقت میں دیکھیے فضیلت، اللہ تعالیٰ آسمان سے، عرش سے سمائے دنیا پر آتا ہے، یعنی ہمارے درمیان آتا ہے، اور بلانے والا بلاتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشائش کرانے والا جو ہم سے بخشائش طلب کرے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں معاف کرنے کے لیے۔ حل من طائب فاتوب الیہ، ہے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ آپ کے لیے جگہ اور مکان تلاشتا ہے کہ آپ آئیں ان کے پاس، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب دیکھیے، ہفتہ میں ایک دن ہے جمعہ،
الی الجمعہ، جمعہ کے نماز کے درمیان دوسرے جمعہ کے نماز کے درمیان اگر آپ ایک جمعہ پڑھ لیے، پہلا جمعہ دوسرے جمعہ پڑھیں گے تو اس کے درمیان جو جتنی بھی گناہ ہیں صغیرہ ہیں سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ یہ سیزن ہے، اسٹیشن اللہ نے بنا کے رکھا ہے گناہوں کے معافی اور بخشائش کا اور درجات کے بلند کرنے کا۔ اب رمضان کا مہینہ آتا ہے، ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں، ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان اگر اس کا بھی روزہ رکھے، کما حق ہو اس کا بھی روزہ رکھے، تو اس کے درمیان جو آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں صغیرہ ہیں، یہ مکفرات ہے، یہ رمضان اس کو بخش دے گا، بخشوا دے گا۔ یہ روزے کی برکت، فضیلت، یہ سیزن اللہ نے بنا رکھا ہے۔ اور رمضان کے بعد دیکھیے 6 روزی، جس کو کہتے ہیں شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں، 6 روزے، اور رمضان کو لگا کر کے سال بھر کا ثواب ملتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ، محرم کا روزہ، اس میں بھی 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے درمیان جو پرابلم آتا ہے، مصیبت آتی ہے ہمارے اوپر، یہ جو وبا ہے کرونا کا، مومنوں کے لیے اس میں بھی خیر ہے، مکفرات ہے۔ آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اگر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب آئیے ہمارے موضوع کی طرف جو بات کر رہے ہیں، یہ 10 دن، ذی الحجہ کے 10 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس راوی ہیں اور یہ بخاری کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر او عشر۔ سال بھر میں کوئی ایسا دن نہیں ہے ان 10 دنوں جیسا کہ اس 10 دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے اور محبوب ہے۔ 10 دن میں آپ جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ کو یہ کام بہت پسند ہے۔ یہ بھی ایک اسٹیشن ہے، موقع ہے، سیزن ہے آپ کے گناہوں کے بخشائش کے لیے۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، کون سے عمل کریں گے؟ حدیث میں ہے العمل الصالح، یعنی عمل ہے اور صالح۔ علماء کرام بتاتے ہیں کہ یہ لفظ مفرد ہے، یعنی واحد ہے، اور اس پر اگر الف لام آ جائے تو یہ عموم، عام فائدہ دیتا ہے، خاص فائدہ نہیں۔ یعنی عام عمل، کوئی بھی کام، کوئی بھی نیکی کا کام، تلاوت القرآن پڑھیں، صلۃ الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کریں، ماں باپ، بر الوالدین، ماں باپ کی خدمت کریں، تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کریں، مریض کی عیادت کریں، صدقہ خیرات کریں، غرضے کے جو بھی کام نیک ہو وہ کریں، تو یہ اللہ کے نزدیک یہ 10 دن میں یہ کام اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور آپ کے درجات کو بلند کرنا اور گناہوں کو بخشائش کے لیے کافی ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ 10 دن جو ہے شب قدر، رمضان میں جو قدر والی رات ہے، شب قدر ہے، اس کو چھوڑ کر کے باقی پورے رمضان سے یہ 10 دن بہتر ہے۔ اور صحابہ کرام کے درمیان تو یہ مشہور تھا کہ جہاد اللہ کے راستے میں سب سے بہترین عبادت ہے اور سب سے افضل عبادت ہے۔ اور جب یہ حدیث، یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو صحابہ کرام کو رہا نہیں گیا اور پوچھا، اللہ کے رسول، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ جو کہتے ہیں 10 دن سب سے بہترین 10 دن ہے عمل کے اعتبار سے، اس 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کیا اس 10 دنوں میں کوئی اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے گا تو وہ عمل اس سے بہتر نہیں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں، لیکن ایک شرط ہے، اگر کوئی آدمی اپنے ہی پیسہ سے جہاد میں نکلا اور خود نکل گیا اور شہید ہو گیا، اس میں سے کوئی نہیں واپس آیا، یہ ایک عمل جو ہے اس 10 دنوں کے عمل سے بہتر عمل ہے۔ یعنی کوئی جہاد میں گیا، لڑائی کیا اور واپس آ گیا غازی بن کے، اس کے عمل سے افضل عمل یہ 10 دن میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے اور پسند ہے۔ اور اسی بنا پر
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس 10 دنوں کے اہمیت اور فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے قسم بھی کھائے ہیں۔ ہم لوگ آپس میں جو بات کرتے ہیں کسی بات کے اہمیت دلانے کے لیے، لوگوں کا دھیان کو آکرشت کرنے کے لیے کہ اس طرح متوجہ ہو، اور اپنے بات کی صداقت اور اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے درمیان اس 10 دن کی اہمیت کے لیے بیان کرتے ہیں، والفجر ولیال عشر۔ ولیال عشر، علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے، یہ 10 دن ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور انہی 10 دنوں میں حج بھی ہوتا ہے، اور انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ کا بھی دن ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، سامعین و ناظرین کرام، ایک دن کا روزہ، اللہ کی مہربانی دیکھیے، ایک دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال کے بعد کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو توفیق دے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ 1 سال پہلے اور 1 دن کے روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لطف اور کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر۔ اور انہی 10 دنوں میں ایک دن عید بھی ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، یہ عید کے دن سب سے بہترین دن ہے، جس دن سورج طلوع ہوتا ہے۔ عام دنوں میں بھی سورج طلوع ہوتا ہے، لیکن عید کے دن سب سے بہترین دن ہے۔ اور انہی دنوں میں قربانی بھی ہے، اللہ کے راستے میں لوگ قربان کرتے ہیں، اور ان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، ہمارے درمیان موجود ہے یہ فضیلت۔ لیکن ہر آدمی حج نہیں کر سکتا، ہر آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، ہر آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن اس 10 دنوں میں تکبیر پڑھ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، مریض کی صلہ رحمی کر سکتا ہے، تلاوت قرآن کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یعنی ذی الحجہ سے 1 دن پہلے کا جو 1 منٹ تھا، یہ ذی الحجہ میں 1 تاریخ سے وہ 1 منٹ بہت ہی بڑی، وہ 1 منٹ نہیں ہے جو اس میں 1 منٹ ہے۔ آپ اس دنوں میں بھی عبادت کرتے تھے، لیکن عبادت کا وہ مرتبہ نہیں تھا جو اس 10 دنوں میں عبادت کا وہ مرتبہ اور فضیلت ہے۔ عبادت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو اس سے پہلے بھی کرتے تھے، حج نہیں، ہر ایک نیک عمل اس سے بھی پہلے کرتے تھے، لیکن اس 10 دنوں میں جو نیکی آپ کریں گے اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہے اور پسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، اگر یہ 10 دن بہتر ہے تو اس میں عبادت محبوب ہے اللہ کے نزدیک، تو اس 10 دنوں میں گناہوں سے بھی بچیں، اس 10 دنوں میں گناہوں سے بھی بچیں۔ یہ گناہ اگر عبادت محبوب ہے تو گناہ پر بھی پکڑ زیادہ ہوگی۔ اسی لیے میرے محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے سال میں ہمارے درمیان جو یہ سیزن لایا ہے، اسٹیشن بنایا ہے، آئیے مل جل کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں اور عبادت کریں، اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور درجات کے بلند کروائیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمامی حضرات کے تمام نیک عمل کو قبول فرمائے، اور ہم لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم لوگوں کے درمیان جو مریض ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ بخشائش کر دے، اور ہم لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارے جو نئے پیڑھی آ رہے ہیں، جیل ہے، ان کو بھی تو راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔